الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم سامعین، مدینہ مسجد طارق روڈ کراچی، جس کے خلاف سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آتا ہے، جس پر سامعین علماء کرام ایک احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں ملک بھر سے، جو ایک قابل تحسین عمل تھا۔ لیکن سامعین، انجینئر محمد علی مرزا، جن کا کام علماء سے متنفر کرنا ہے اور فرقہ واریت کی فضا کو پیدا کرنا ہے، تو انجینئر محمد علی مرزا اس مسئلے پر بھی اپنے منجن کو بیچنا انہوں نے شروع کر دیا۔ اور سامعین، علماء کرام کو تو تنقید کا نشانہ بنایا ہی انجینئر محمد علی مرزا نے، لیکن ساتھ میں سامعین اس مسئلے کو بھی فرقہ واریت سے جوڑ دیا، اور مساجد سے سامعین انجینئر محمد علی مرزا نے متنفر کرنے کی کوشش کی، بدگمان کرنے کی کوشش کی۔ آج تک سامعین انجینئر محمد علی مرزا، جس نے صحابہ تک کو نہیں چھوڑا، اہل بیت تک کو نہیں چھوڑا، اور اسی طریقے سے ختم نبوت والے مسئلے کو نہیں چھوڑا، علماء کرام، محدثین کرام، فقہاء کرام کو نہیں چھوڑا، اب انجینئر محمد علی مرزا مساجد سے بھی بدگمان کرنا انہوں نے شروع کر دیا۔ سامعین، انجینئر محمد علی مرزا نے کیا اعتراضات کیے؟ تو ایک تو اعتراض سامعین، انجینئر محمد علی مرزا نے جمعیت علماء اسلام سندھ کے جو قائد ہیں مولانا راشد محمود حفظہ اللہ، ان کے بیان پر کیا۔ آپ یہ پہلے انجینئر محمد علی مرزا سے سن لیجئے، پھر اس کا انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے جواب رکھتے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب مسجد کے لیے بعد میں آئیں، پہلے شاہراہ فیصل پر ہمارے افواج پاکستان کی زمینوں پر بنے ہوئے پیٹرول پمپ گرانے کا حکم دیں۔ یہی بیان اگر کسی پولیٹیکل لیڈر کی طرف سے ہوتا تو ابھی تک سپریم کورٹ نے توہین عدالت لگا دینی تھی۔ تو سامعین، آپ نے سنا، اب انجینئر محمد علی مرزا کہتے ہیں کہ جی اگر یہی باتیں، یہی بیان کوئی سیاسی لیڈر کرتا، وہ دیتا، تو اس کے خلاف توہین عدالت کا کیس بن جاتا، لیکن چونکہ یہ مولوی ہیں مولانا راشد محمود سمرو صاحب، اس لیے ان کے خلاف توہین عدالت کا کیس نہیں بنا۔ تو انجینئر محمد علی مرزا، آپ نے اپنے آپ کو سپریم کورٹ کا جج کب سے سمجھ لیا؟ آپ نے اپنے آپ کو سپریم کورٹ کا جج کب سے سمجھ لیا؟ جو آپ جس کو کہیں گے تو وہ توہین عدالت کا کیس بنے گا، اور جس کے لیے کہیں گے تو وہ توہین عدالت کا کیس نہیں بنے گا۔ ہیں آپ کب سے سپریم کورٹ کے اپنے آپ کو جج سمجھنے لگ گئے؟ دوسری بات سامعین، کہ انجینئر محمد علی مرزا، آپ کی اصلاح کے لیے عرض ہے کہ مولانا راشد محمود سمرو صاحب جمعیت علماء اسلام کے سندھ کے قائد ہیں، ایک سیاسی لیڈر ہیں، وہ صرف مولوی نہیں ہیں۔ تیسری بات سامعین ہے کہ مولانا راشد محمود سمرو صاحب کا یہ جو بیان ہے، یہ کوئی جو ہے وہ توہین عدالت کے زمرے میں نہیں آتا، وگرنہ عدالت اس پر توہین عدالت کا مقدمہ بناتی، کیس کرتی، لیکن اس طرح کی کوئی بات عدالت کی طرف سے نہیں آئی جو اس بات کا ثبوت ہے کہ مولانا کی باتیں اور مولانا کا بیان کوئی توہین عدالت کے زمرے میں نہیں آتا۔ باقی مولانا راشد محمود سمرو صاحب نے سامعین اس طرح کا لب و لہجہ کیوں اختیار کیا، اس طرح کی باتیں کیوں کی، اور یہ باتیں صحیح ہیں، یہ آپ خود انجینئر محمد علی مرزا سے سامعین سن لیجئے۔ بس ساروں نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی، اور وہ صرف ادھر یہ مسئلہ نہیں ہے، ادھر ہماری جو فورسز ہیں انہوں نے شادی حال بھی بنائے ہوئے ہیں، ساروں نے ہی اپنا اپنا حصہ ڈالا ہوا ہے۔ ظاہر ہے جی، عوام جس طرح کی ہے، اب ہمارے ریاستی اداروں کے لوگ بھی تو اسی عوام کا حصہ ہے نا، وہ کوئی خلائی مخلوق تو نہیں ہے، ادھر سے ہی آئے ہوئے ہیں، تو ان میں بھی وہی خرابیاں پائی جاتی ہیں جو ان میں عوام الناس کے اندر ہے۔ اور یہی سپریم کورٹ کچھ عرصہ پہلے اسلام آباد میں ایک بہت بڑی بلڈنگ، جہاں پہ ججز کے اپارٹمنٹس تھے، جرنیلوں کے تھے، پولیٹیشنز کے تھے، اسے لیگلائز کر دیا انہوں نے۔ سب سے بڑھ کے ہمارے جو اس وقت سٹنگ پرائم منسٹر ہیں، ان کا 300 کنال کا گھر بنی گالا کے اندر، اسے لیگل کر دیا، اور غریبوں کی جھونپڑیاں گرا دی۔ اس کے بعد اگر سپریم کورٹ یہ کہے کہ جی ہمارے فیصلوں کا احترام ہونا چاہیے، آپ کی حرکتیں ایسی ہیں کہ آپ کا احترام ہو۔ تو سامعین، آپ نے سنا، اب انجینئر محمد علی مرزا نے بھی اسی طرح کی باتیں کی ہیں جو باتیں مولانا راشد محمود سمرو صاحب نے کی تھی، لیکن سامعین انجینئر محمد علی مرزا کے اپنے لیے پیمانے اور ہوتے ہیں اور علماء کے لیے پیمانے اور ہوتے ہیں۔ چونکہ انجینئر محمد علی مرزا علماء سے حسد کرتے ہیں، اس لیے پھر علماء کی باتوں کو یہ کہتے ہیں کبھی کبھار کہ جی یہ توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہیں، اور اپنے لیے کیا کہتے ہیں سامعین اس مسئلے میں، وہ بھی ذرا آپ ان سے سن لیجیے۔ کراچی کی ایک مسجد کے حوالے سے کہ وہ پبلک پارک میں بنائی گئی بغیر اجازت کے، یعنی سپریم کورٹ کی جو ڈیسیژن ہے اس کے مطابق، تو
اس کو گرانے کی طرف وہ جا رہے ہیں. بہرحال ابھی اتنا آسان نہیں ہے, کافی مشکل کام ہے کہ اس کو یہ ایگزیکیوٹ کر سکیں. قرآن و سنت کی روشنی میں اس سچویشن میں ایک عام مسلمان کا کیا نظریہ ہونا چاہیے, میں اس کے اوپر 2-4 باتیں جو امپورٹنٹ ہیں وہ عرض کر دوں, کیونکہ اسلام کی جو ٹرو پکچر ہے وہ اللہ کے فضل سے اسی پلیٹ فارم سے پیش ہو رہی ہے. باقی تو سب اپنے اپنے فرقوں کی, اپنے بزرگوں کی, اپنے علماء کی باتیں کرتے ہیں. تو سامعین سنا, اپنے لیے تو کہتے ہیں کہ جی قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح بات اسی جو ہے وہ پلیٹ فارم سے کی جاتی ہے, لیکن اگر علماء کرام وہی بات کریں تو انجینئر محمد علی مرزا کہتے ہیں کہ جی یہ توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہیں باتیں. اپنے لیے جو ہے پیمانہ اور ہے ان کا, اور علماء کرام کے لیے پیمانہ اور ہے, لینے کے بعد اور ہیں اور دینے کے بعد اور ہیں. سامعین انہوں نے دوسرا اعتراض کیا کیا اور دوسری بدگمانی کس طریقے سے پھیلائی علماء کرام کے خلاف, ذرا وہ ان سے سن لیجیے. اور دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ یہ مسجد کا مسئلہ جو آج فرقہ دیوبندیہ اسے مسلمانوں کا مسئلہ قرار دے رہا ہے, میں ان سے یہ پوچھوں گا کہ اگر یہی سب کچھ شیعہ کی مسجد کے ساتھ ہوا ہوتا, یا مسجد کے ساتھ انہوں نے اکثر ملحقہ امام بارگاہیں بھی بنائی ہوتی ہیں, مسجد وہ بھی مسجد کو مسجد ہی کہتے ہیں, امام بارگاہ الگ سے ان کی ایکٹیویٹیز کرنے کی جگہ ہے, جس طرح اہل سنت کے ہاں مدارس ہوتے ہیں نا, تو اس لیے آپ دیکھیں گے لکھا ہوتا ہے مسجد و امام بارگاہ, کہتے ہیں وہ بھی مسجد ہی ہیں. اس کے ساتھ کس قسم کی ایکٹیویٹی ہوتی تو کیا ان فرقہ والے علماء کا کوئی بیان سامنے آتا؟ تو سامعین آپ نے سنا, اب انجینئر محمد علی مرزا نے سامعین یہ جو بات کہی ہے, تو انجینئر محمد علی مرزا سامعین ہے اس مسجد والے ایشو کو, اس مسجد والے مسئلے کو فرقہ واریت کے ساتھ جوڑیں, فرقہ واریت کے ساتھ جوڑیں سامعین. وہ اس وجہ سے سامعین ہے کہ علماء کرام نے جو مسجد کے حق میں بات کہی, جو مسجد کے دفاع میں بات کہی, تو یہ کہیں ثابت نہیں کر سکتے کہ علماء کرام نے یہ کہا ہو کہ جی مدینہ مسجد چونکہ دیوبندیوں کی ہے اس لیے اس کو جو ہے شہید نہیں کیا جائے گا. ہاں اس کے علاوہ اگر امام بارگاہ ہو, یا اس کے علاوہ اہل حدیث حضرات کی مساجد ہوں, یا اس کے علاوہ بریلوی حضرات کی مساجد ہوں, تو ان کے ساتھ یہ عمل کرنا جائز ہے. علماء کرام نے تو کبھی یہ بات نہیں کی, اور نہ انجینئر محمد علی مرزا ہمیں علماء کرام کا اس طرح کا کوئی فتویٰ دکھا سکتے ہیں. علماء کرام تو روکتے ہیں اس طرح کے عمل سے اور اس کو ناجائز کہتے ہیں. خود سامعین آپ انجینئر محمد علی مرزا سے سن لیجئے. شرعی مسئلہ یہ ہے کہ قبضے کی جگہ پر مسجد نہیں بنائی جا سکتی, اور یہ کوئی بھی عالم دین آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ قبضے کی جگہ کے اوپر مسجد بنائیں. تو سامعین آپ نے سنا, خود انجینئر محمد علی مرزا کہتے ہیں کہ علماء کرام تو منع کرتے ہیں, ناجائز ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں قبضے والی جگہ پر مسجد بنانے کا. تو یہ جو فتویٰ دیا جاتا ہے سامعین علماء کرام کی طرف سے, مفتیان کرام کی طرف سے, وہ کسی مخصوص فرقے کے لیے نہیں ہوتا, وہ کسی مخصوص فرقے کے لیے نہیں ہوتا. نہ ہی انجینئر محمد علی مرزا جو ہے وہ ہمیں اس طرح کی بات دکھا سکتے ہیں. تو انجینئر محمد علی مرزا سامعین علماء کرام سے بدگمان کر رہے ہیں یہ بات کہہ کر, اور اس مسجد والے ایشو کو بھی سامعین یہ فرقہ واریت کی طرف دھکیل رہے ہیں اور فرقہ واریت سے ملا رہے ہیں. پھر سامعین انہوں نے مزید کیا کہا ہے, ذرا ان سے سن لیجئے. اسلام آباد میں جو مساجد ہیں یہ آپ سمجھ لیں فیکٹری ہیں. ابھی سیکٹر جسٹ لانچ ہوتا ہے نا, اور دور دراز تک کوئی مکان نہیں بنا ہوتا, نہ کوئی سڑک بنی ہوتی, تو آپ کو نظر آئے گا کہ زمینوں کے اندر کوئی اللہ کا درویش بندہ ایک چھوٹا سا حمام لے کے, ایک چٹائی لے کے بیٹھا ہوگا. آپ بڑا ترس کھائیں گے کہ یار کیا اسلام کی خدمت ہو رہی ہے, بندے ہی کوئی نہیں, اور اس نے ایک چھوٹا سا کمرہ بنا کے, تو کچی سی وہ اس کی اینٹوں کا جوڑ کے, یا بعض اوقات لا کے وہ کنٹینر لا کے کھڑا کر دیتے ہیں, اس میں مسجد ڈکلیئر کر دیتے ہیں. اتنی اسلام کی خدمت ہو رہی ہے, لیکن آپ کو پتہ نہیں کہ وہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر رہا ہے کہ یعنی اس ملک میں اس سے بڑی انویسٹمنٹ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اربوں کی وہ انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے, اربوں کی. میں نے تو خود G13 میں دیکھا ہے, ایک مسجد ہے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام, دیوبند کی مسجد ہے. تو وہ بندہ بھی, اس وقت میں وہاں کبھی راہ گزرتے نماز پڑھتا تھا جب کوئی نمازی اکا دکا ہوتے تھے. آج آپ جائیں تو ملٹی سٹوری بلڈنگ بنی ہوئی ہے, لاکھوں کروڑوں کی انکم ہو رہی ہے وہاں سے. ظاہر چندہ بک کھل جاتی ہے, لا کے بچے جو ہیں وہ کے پی سے لا کے, غریب گھرانوں کے بچے وہاں پہ وہ رکھ لیتے ہیں سامنے رکھنے کے لیے, گاڑیوں میں پھر رہے ہوتے ہیں. اس وقت آپ جاتے ہیں تو آپ کو ترس آتا ہے کہ بیچارہ کیا کر رہا ہے یہ ادھر, لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں کتنا سمجھدار ہے. تو سامعین آپ نے سنا, اب یہاں سامعین انجینئر محمد علی مرزا مساجد سے بدگمان کر رہے ہیں,
پہلی بات تو سامعین یہاں آپ کے لیے قابل نوٹ اور قابل غور یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا نے یہاں مثال صرف مساجد کی دی ہے، مسجدوں کی دی ہے، یہاں ان کو امام بارگاہ کا نام لینا کیوں بھول گیا؟ یہاں انجینئر محمد علی مرزا آپ نے امام بارگاہ کا نام کیوں نہیں لیا؟ کیا امام بارگاہیں جو ہیں وہ زمین کو خرید کر کے ہی بنائی جاتی ہیں؟ آپ ان کے بارے میں بھی تو کچھ کہتے ہیں نا کہ کس طریقے سے وہ بنائی جاتی ہیں، علم لگا کر اور زمین کو گھیرا جاتا ہے اور پھر وہاں کیا کچھ ہوتا ہے۔ بہرحال سامعین انہوں نے مساجد کی صرف بات کی۔ پھر دوسری بات سامعین یہ کہتے ہیں کہ جی وہاں اربوں روپے کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے۔ ہمیں نہیں معلوم سامعین کہ کوئی ایسی مسجد ہو جہاں کسی امام نے مسجد بنائی ہو اور وہ اربوں پتی بن گیا ہو، اربوں پتی۔ سب کو پتا ہے سامعین کہ مساجد کے اندر، مدارس کے اندر کمیٹیاں ہوتی ہیں، اور آج کے اس زمانے، مہنگائی کے زمانے کے اندر آپ جا کر کسی مسجد کے امام کی تنخواہ پوچھ لیں کہ کتنی تنخواہ اس کو کمیٹی والوں کی طرف سے دی جاتی ہے۔ تو انجینئر محمد علی مرزا سامعین اب مساجد سے بدگمان کر رہے ہیں۔ اور پھر سامعین ہے بالفرض اگر مساجد کے اندر چندہ ہوتا بھی ہے تو وہ چندہ کہاں جاتا ہے؟ کہاں جاتا ہے؟ اس کا پورا حساب کتاب ہوتا ہے انجینئر محمد علی مرزا، اور وہ چندہ مسجدوں پر ہی لگتا ہے، مدارس پر ہی لگتا ہے۔ وہاں آبادی بڑھ جاتی ہے، نمازیوں کے اعتبار سے تعداد بڑھ جاتی ہے تو مسجد کی توسیع ہوتی ہے۔ اور آپ کو یہ بات خود تسلیم ہے، یہ جو مدینہ مسجد ہے طارق روڈ والی، ذرا سامعین آپ انجینئر محمد علی مرزا سے سن لیجئے۔ اور سپریم کورٹ سے میں کہوں گا کہ ساتھ ہی ساتھ ان اداروں پر بھی کوئی سزا قائم کریں جنہوں نے یہ بننے دیا۔ اتنی بڑی وہ 5-6 سٹوری بلڈنگ، 7,000 نمازیوں کی گنجائش، وہ ایک دن میں تو نہیں بنی، چندے اکٹھے کر کر کے بنائی ہے انہوں نے۔ 7,000 نمازیوں کی گنجائش وہ ایک دن میں تو نہیں بنی، چندے اکٹھے کر کر کے بنائی ہے انہوں نے۔ تو سامعین آپ نے سنا، خود انجینئر محمد علی مرزا کہتے ہیں کہ مدینہ مسجد جو 2 منزلہ یا 3 منزلہ بنی ہے وہ لوگوں کے چندے سے بنی ہے۔ تو لوگوں کا چندہ تو مسجدوں میں لگتا ہے، مدرسوں میں لگتا ہے، کہاں اس سے جو ہے وہ امام صاحب ارب پتی بنتے ہیں؟ کہاں ارب پتی بنتے ہیں؟ تو سامعین یہ انجینئر محمد علی مرزا اب مساجد سے اور اسی طریقے سے مساجد کے اندر جو خدمت دینے والے ائمہ کرام ہیں ان سے بھی بدگمان کرنے کی جو ہے وہ امت مسلمہ کو کوشش کر رہے ہیں، اور اپنا منجن بیچ رہے ہیں سامعین یہ مدینہ مسجد والے ایشو پر۔ امید ہے سامعین ہے آپ کو ہماری یہ باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔